بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرنگی بجا کر گانے والا آدمی بڑے ٹھاٹھ سے رہا کرتا تھا۔ سرنگی بجانے میں بہت ماہر تھا۔ اس کی آواز نہایت ہی سریلی اور شیریں تھی۔ جب سانس کے ساتھ گانے لگتا تو سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ اس کے کمال کی دنیا میں دھوم مچ رہی تھی۔ مدتوں لوگوں کی عیش و نشاط کی مجلسیں اس کے نغموں سے گونجتی رہیں۔ آخر اس کی عمر ڈل گئی، پچھلا پہر آ گیا، بڑھاپے نے ڈیرے آن ڈالے۔ بیچارے کی کمر جھک کر کمان کی طرح ہو گئی۔ اس کے دل کو لبھا لینے والی وہ آواز اب خراب اور نکارہ ہو گئی۔ وہی آواز جس سے لوگوں کے دل مچل جاتے تھے، اب لوگوں کے کانوں پر گراں گزرنے لگی۔ ٹھیک ہے، دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ جب وہ بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا تو پیسے کو ترسنے لگا۔ اب 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ تھی۔ جب نوبت فاقوں تک آ پہنچی تو دل نے ٹھوکر کھائی اور خدا کے حضور میں صدقے دل سے دعا کی کہ میرے مالک، تو نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ میں ایک ادنا اور کمینہ انسان تھا، مجھے تو نے سریلی آواز عطا کی، مجھ پر ہزاروں احسان کیے۔ 70 سال تک میں نے بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزاری اور کبھی تیرا شکر ادا نہ کیا۔ آج ضعیفی اور بڑھاپے نے میرا حال کر رکھا ہے۔ میں اب کچھ کمانے کا اہل نہیں۔ عمر بھر میں نے دنیا کے آگے باجا بجایا۔ آج جب کہ کوئی میرا راگ اور ساز سننے کو تیار نہیں، آج میں تیرے لیے سرنگی بجاؤں گا، تیرے حضور میں اپنا نغمہ پیش کروں گا۔ ہر کسی نے مجھے دھتکار دیا ہے، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر اور مدینہ کے قبرستان کی طرف سرنگی روتا دھوتا چل پڑا۔ قبرستان میں پہنچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب میرے گانے بجانے کا اگلا سا ٹھاٹھ نہیں رہا، مگر آج جس کے حضور میں گانے بجانے لگا ہوں اسے معاوضے کی پوری امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ ناکارہ اور نکمی چیزوں کے لیے بھی معقول معاوضہ دے دیا کرتا ہے۔ بڑے عرض و نیاز سے سرنگی خوب بجائی، بہت دیر تک بجاتا رہا اور روتا رہا۔ آخر روتے روتے تھک گیا تو سرنگی کو سراہانے رکھ کر ایک قبر پر گر پڑا اور وہیں سو گیا۔ اب ذرا اس طرف دیکھیے، حضرت عمر جو اپنے کام میں مصروف تھے کہ انہیں اونگ آئی۔ آپ حیران ہوئے کہ خلاف معمول یہ نیند کیسی؟ آخر یہ خیال کر کر کے کہ یہ بھی کوئی غیبی اشارہ ہے جو حکمت سے خالی نہیں، آپ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خواب میں آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ عمر قبرستان کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک خاص اور مقبول بندہ ہے، اسے ملو، اس کی حاجت پوری کرو۔ افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیت المال سے 700 دینار لے جاؤ، اسے دیکھ کر معذرت کرو کہ فی الحال اسے قدر لے لو، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر ادھر چلے آؤ۔ اس آواز کی ہیبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ بیت المال سے 700 دینار لے کر سیدھا قبرستان کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھا، ایک بڈھے کے سوا انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ تھک گئے مگر اس بڈھے کے سوا کسی کو وہاں موجود نہ پایا۔ جی میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، تو نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا پاک، نیک اور مبارک بندہ ہے، اور یہ ہے ایک سرنگی بجانے والا۔ گویا یہ خدا کا خاص بندہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی راز ہے؟ پھر ایک اور چکر لگایا اور جب یقین ہو گیا کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں تو سوچا، اندھیرے میں بھی کئی روشن دل لوگ ہوتے ہیں، کوئی تعجب نہیں یہ بڈھا اللہ کا پیارا ہو۔ یہ سوچ کر بڑے اور احتیاط سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ادب کے مارے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران میں آپ کو چھینک آئی، جس کی آواز سے بوڑھا جاگ اٹھا۔ بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سرانے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جی میں سوچا اب خیر نہیں، الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ یا اللہ، تیری دعائی ہے، مجھ مسکین کو بچا لینا۔ حضرت عمر نے اس بوڑھے چہرے پر ندامت اور خوف کے دیکھے تو فرمایا کہ مجھ سے خوف نہ کھاؤ،
میں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ دلاسا دے کر نہایت پیار اور عزت سے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ رنج اور غم میں تمہارا کیا حال ہے۔ تیرے گانے بجانے کے معاوضے میں خدا نے فی الحال یہ 700 دینار بھجوائے ہیں، یہ خرچ کرو اور جب ضرورت ہو تو یہاں لے آنا۔ بڈھے نے جب یہ سنا تو تھر تھر کانپنے لگا، چلا چلا کر کہنے لگا، اے مالک، میں شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں اور تو کتنا رحیم ہے۔ یہ کہہ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ جب درد حد سے بڑھ گیا تو سرنگی زمین پر دے ماری اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور خدا کے حضور میں نہایت ادب سے عرض کیا کہ اے مالک، اس سرنگی نے میری ساری عمر ضائع کروائی، اس نے مجھے غافل رکھا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے ساری عمر گانے بجانے میں تلف کر دی، مجھے اب ہوش آیا ہے جب کہ زندگی کا سورج بالکل ڈل چکا ہے۔ تو اسی طرح روتا جاتا تھا اور اپنی عمر بھر کے گناہوں کو شمار کرتا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کافی رو لیا، ذرا میری طرف توجہ کرو۔ بوڑھے نے نہایت ادب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی۔ ان کی روحانی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسلامک اور اچھی اچھی سٹوریز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ چینل بخاری ٹاکس کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔